حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کے برابر ہے، ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں، تو کاٹی جائے گی نا۔ تو کہا کہ ہم تو بس روزہ رکھ کے دنیا کاٹتے ہیں، اصل تو آخرت ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارا۔ میں کسی ملک میں گیا تو وہ مجھے نوجوان ملے کچھ، تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ ان کے اصرار پہ میں ان کی رہائش گاہ پہ چلا گیا، تو وہ چھوٹی سی جگہ تھی اور 20 سے 25 لڑکے اس رہائش میں رہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنی مشقت پر مشتمل زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے گھر کرائے پہ لے اور آپ یہاں آسودہ زندگی گزاریں۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے علاقے میں منڈی بہولدین کے گاؤں میں جا کے دیکھیں تو 4 کنال کا بنگلہ ہمارا بن رہا ہے وہاں۔ تو میں نے کہا وہاں 4 کنال کا بنگلہ بنا رہے ہو تو یہاں کیوں ایک 5 مرلے کے گھر کے اندر 20 آدمی رہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ سر ہم تو یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ساری انویسٹمنٹ وہاں کر رہے ہیں جہاں جا کے ہم نے رہنا ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں تو 1 رات رہنا تو کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں، اور 2-4 ماہ گزارنے ہو تو گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کو اس طرح سے گزارے کہ ہم یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ کو جب حضور نے دیکھا ان پہ پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی آخرت کو سنوارا۔ لیکن یہ دنیا میں نے کہا میٹھا خواب ہے، خواب کے اندر تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ خواب ہے، آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خواب ہے۔ تو یہ ایک خواب ہے اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہمارا دل بھی مان رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جو کہہ رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے، یار میں غلط ہوں۔ لیکن اتنی مٹھاس ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم کرتے وہی ہیں جو ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، لیکن تمہارا رویہ یہی رہے گا کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کے پیچھے بھاگو گے۔ یہ عمومی رویے کو قرآن نے بیان کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دو گے، والآخرۃ خیر وابقی، اس حقیقت واقعہ کو ماننے کے باوجود کہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، پچھلی کتابیں نازل ہوئی ان صحیفوں کے اندر بھی ہم نے یہ لکھا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ لیکن اس دنیا کی مختصر زندگی کو انسان اپنا مقصود سمجھ بیٹھا، یہی انسان کی غلطی ہوتی ہے۔ دنیا میں رہو کن فی الدنیا کا انک غریب، میرے حضور نے فرمایا ایسے رہو جس طرح اجنبی رہتا ہے۔ فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص گزرتا ہوا سایہ دار درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے کچھ وقت سستانے کے لیے رک گیا، کہا کہ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے۔ ہم یہاں دنیا کو مقصود کبھی نہ سمجھے، مدعا کبھی نہ سمجھے، مقصود ہمارا آخرت ہے۔ اور جس کو یہ راز سمجھ آ گیا تو اس کے لیے دنیا میٹھا خواب نہیں ہے، ایک آزمائش گاہ ہے۔ پھر موت اس کے لیے بھیانک نہیں ہے، تحفۃ المومن ہے۔ پھر اس کی ترجیح دنیا نہیں ہے، اس کی ترجیح آخرت ہے۔ پھر وہ اس کو بوائی کا موسم سمجھتا ہے، مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، کٹائی کے موسم کے لیے، وہاں فصل اٹھانے کے لیے۔